بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوشحال آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت بچے بھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بلیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بیدی ہو گئی، تو اشاکے آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت سو رخصت ہو گئے، ویرانی اور گم نامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار کرتی تھی اور ہر طرف میری توازہ ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزہ ہو گئے ہیں۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھ سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غارنما گڑھے میں جا کر بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب میں تیری بارگاہ کے علاوہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سارنگی بجانے والا اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کی یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں، ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غارنما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسو سے تر تھی۔ اسی اشک ندامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفہ مسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ پر لرزہ طاری ہے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سرنگی والے کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کی الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے حال کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سرنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصہ سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے مجھے راہ حق سے میری رازدانی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرے خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو لعاب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گریزاری اور آہو بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریزاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے، تیری جان اب حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل کے حضور گناہگار کے آنسو کی بڑی قدر و قیمت ہے۔
حق تعالیٰ گناہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارک کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں گناہگار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔